شکریہ کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور صبح پریس کانفرنس جو ہے وہ عدنان میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، ذرا ڈیلے کرنی پڑی، تو آپ لوگوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے۔ آج کی پریس کانفرنس جو ہے وہ اس لیے بہت اہمیت کی حامل ہے کہ پچھلے 5-6 سال اس ملک کے نظام انصاف کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے ساتھ اور پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل اپوزیشن تھی اس کے ساتھ جو کھلواڑ ہوتا رہا، وہ نہ صرف پورے پاکستان نے دیکھا بلکہ بین الاقوامی عدالتوں کے اندر بھی وہ تماشا جان بوجھ کر ملک کی تضحیک کرنے کے لیے لے جایا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ کل صدر پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب، جو اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے پارلیمنٹ کے اندر، کس طرح پولیٹیکل انجینئرنگ اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر کے ان کو جیل میں ڈالا گیا۔ اور کل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ایک دفعہ پھر شہباز شریف صاحب سرخ روح ہوئے۔ اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت اپوزیشن لیڈر 2018 میں جب RTS بٹھا کر پروجیکٹ عمران 2011 کو ایگزیکیوٹ کیا گیا، اس کو امپلیمنٹ کیا گیا، اس کو پاکستان کے اوپر ترقی کرتے پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا، تو 2018 میں نیب کی عدالت نے، اور یہ میں اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ یہ ان نوجوانوں کے لیے، آج کل کا جو نوجوان ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے، پاکستان کی عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس قسم کا کھلواڑ کیا گیا تھا جس کا خمیازہ پاکستان کی عوام نے بھگتا ہے۔ اور ان کو 2018 میں نیب کی عدالت نیب میں لاہور میں صاف پانی کا ایک مقدمہ بنایا گیا۔ اس صاف پانی کے مقدمے میں بلا کر جب وہ باہر خبر آئی کہ ان کو ایک اور مقدمہ آشیانہ کے اندر گرفتار کر لیا گیا، اور یہ آپ کو یاد ہوگا بڑا مشہور کیس بنا کہ بلایا کسی اور مقدمے کے لیے، سوال کسی اور مقدمے کا، اور جواب میں کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا۔ اور بات یہاں تک نہیں رکی، اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ احد چیمہ صاحب، جو کہ پنجاب کے اندر جنہوں نے شہباز شریف صاحب کے اس ویژن کو امپلیمنٹ کیا، چاہے وہ انرجی کے پروجیکٹس ہوں، چاہے وہ میٹرو کے پروجیکٹس ہوں، چاہے وہ اورنج ٹرین کے پروجیکٹس ہوں، چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہوں، جس طرح امپلیمنٹ کیا اس کی پنجاب میں مثال نہیں ملتی کسی ایسے افسر کی۔ اور صرف شہباز شریف صاحب جنہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ وفا نبھائی، بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا، ان کے ساتھ بدلہ لینے کے لیے احد چیمہ صاحب کو پہلے گرفتار کر لیا گیا، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ کیونکہ احد چیمہ صاحب شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے، ان کے ویژن کو امپلیمنٹ کرتے تھے، پنجاب کے عوام کو جو ریلیف دینے کا، ڈیولپمنٹ دینے کا، ترقی دینے کے منصوبے تھے ان کو مکمل کرتے تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا کرپشن کے کیس میں، صرف پرسیپشن بنانے کے لیے۔ کل ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سرخ روح کیا، شہباز شریف صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے بری کر کے سرخ روح کیا، اور عدالتی فیصلے سے۔ اور یہ جو آج کا تاثر ہے نا کہ لاڈلے اور فیصلے آ رہے ہیں آج، اگر نظام انصاف اپنے اوپر لگے دھبے دھو رہا ہے، 7 سال کی پیشیاں، 4 سال 2 سال کی قیدیں، سزائے موت کی چکیاں، کال کوٹریاں، یہ سب بھگت کر، پیشیاں بھگت کر، جھوٹے مقدمات میں اپنے الزامات کا جواب دے کر، احتساب کی چکی سے گزر کر اگر آج سرخرو ہو رہے ہیں تو یہ لاڈلا پن ہے؟ یہ لاڈلا پن نہیں ہے، یہ وہ فیصلے ہیں جو جس وقت بنائے، یہ مقدمے ہیں جو جس وقت بنائے گئے تھے، جو ایویڈنس آ رہا تھا اس وقت بھی جو شواہد آ رہے تھے، پاکستان کی عوام یہ جانتی تھی کہ یہ جھوٹے مقدمے ہیں۔ اگر ہمیں ایک بات کا پتہ تھا کہ یہ جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر پینما میں سزا نہیں دی گئی، وہ صرف پرسیپشن بنانے کے لیے استعمال کیا گیا، اور اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ان کو کنوکٹ کر دیا، نااہل کر دیا، اپنی پارٹی کی صدارت سے ہٹا دیا، تاحیات نااہلی ہو گئی۔ اوپر سے شہباز شریف صاحب صاف پانی میں بلایا گیا، آشیانہ میں گرفتار کیا گیا، 56 کمپنیاں، گندا نالا، رمضان شوگر مل، جب وہاں کچھ نہیں ملتا تھا تو جیل میں ہوتے ہوئے
کیس ڈال کے گرفتاری کر لیتے تھے کہ ایسڈ بیونڈ مینز ہیں. منی لانڈرنگ ہو گئی ہے, ایسڈ, اور اربوں کا سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا دیا ہے. پروجیکٹس کے جو ٹھیکے ہیں ان کو منسوخ کر کے, اور جب کہیں کچھ نہیں ملا, جھوٹے گواہان کی فہرست لگا کر انہوں نے عدالتوں میں کہا کہ ہمیں ڈی جی نیب لاہور اور چیئرمین نیب ہمیں ہراس کرتا تھا, ہماری فیملیز کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دیتے تھے اور ہمیں ہراس کر کے گواہیاں لیتے تھے اور وعدہ معاف گواہان اور اپروورز بنواتے تھے. یہ عدالتوں میں عدالتی کارروائی کا ریکارڈ کا حصہ ہے. پھر کہا جی منی لانڈرنگ کر دی ہے, آف شور کمپنیاں بنا لی ہیں, فورن ایسٹس خرید لی ہیں. کدھر گئے؟ 1 روپے کی بھی ریکوری نیب نے کی؟ 1 روپے کی بھی کسی جگہ کے اوپر کوئی کرپشن ثابت ہو گئی؟ 1 پیسے کی کرپشن ثابت ہو گئی؟ جب یہاں کچھ نہیں ملا تو اپنے ملک کی تضحیک کرنے کے لیے, اپنے ملک کو کی ریپوٹیشن ایٹ رسک کر کے NCA نیشنل کرائم ایجنسی UK میں انویسٹیگیشن کے دوران جو ڈاکیومنٹس تھے اللیگل طور پر وہاں بھیج دیے گئے. جب وہاں کی عدالت NCA سے چپیڑ پڑی منہ کے اوپر, کچھ دل تو میرا اور کہنے کو کر رہا ہے لیکن میں وہاں نہیں جاؤں گی, وہاں سے انہوں نے کہا کہ کوئی کرپشن نہیں, کوئی منی لانڈرنگ نہیں, کسی قسم کا کوئی ایسا شائبہ اور ایویڈنس نہیں, جو انہوں نے خود کاغذات بھیجے تھے کہ کسی طرح سے بھی منی لانڈرنگ ثابت ہو سکے. ان کے بیٹوں کے اوپر, سلمان شہباز کے اوپر جی آف شور کمپنیاں بنا لی ہیں, احد چیمہ نے فرنٹ مین رکھ لی ہیں, 56 کمپنیوں کے اندر کرپشن ہو گئی ہے. کدھر گئی؟ کدھر گئی وہ کرپشن؟ اس کے بعد جو حمزہ شہباز صاحب 2 سال, احد چیمہ صاحب 2 سال سے زائد, شہباز شریف صاحب جیلوں پہ جیل, جیلوں پہ جیل, رانا ثناء, ایک فہرست ہے. سعد رفیق کے کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جھوٹے مقدمے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. اسی کیس میں جو آشیانہ کی کل بریت ہوئی ہے, اسی کیس کے اندر اپنے دور حکومت میں 2019 میں سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا یہ فیصلہ, وہاں سے بھی وڈرا کر لیا اپنا فیصلہ کیونکہ اپنے پاس کچھ نہیں تھا. اور آپ کو یاد ہوگا, ہم تو آج پھر یہاں بیٹھے ہیں, میں اسی جگہ پر بیٹھ کر پاکستان کی عوام سے مخاطب ہوں. کدھر ہیں وہ چہرے جو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر لوگوں کی فیملیز کے اوپر کو تضحیک, ان کی بےزتی, ان کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے پلاننگ کرتے تھے, PID میں بیٹھ کر گرافس دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے, جھوٹے کیسز بناتے تھے, جھوٹی انفارمیشن دیتے تھے. کدھر ہیں وہ چہرے؟ کیوں نہیں بیٹھے ہوئے آج وہ سامنے عوام کے؟ ہم تو اپوزیشن کے دور میں جب ان کیسوں کے مقابلے ان کیسز کے کر رہے تھے, کھڑے ہو کے نیب کی عدالت کے باہر ہم پریس ٹاکس کرتے تھے, کھڑے ہو کے پریس کلبز میں پریس ٹاکس کرتے تھے. کدھر ہیں وہ چہرے آج؟ مجھے تو کوئی چہرہ نظر نہیں آتا. اور اس کے باوجود وہاں PM ہاؤس کے اندر طیبہ گل کو اغوا کر کے بیٹھ گئے. نیب چیئرمین کی ویڈیو آ گئی, اس کو بلیک میلنگ شروع کر دی کہ جی اگر تم نے ان کے خلاف کیسز نہ بنائے تمہاری ویڈیو دکھا دیں گے. گواہان نے خود کہا کہ یہ DG نیب لاہور اور چیئرمین نیب ہمیں ہراس کرتا ہے. وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر شہباز شریف صاحب کی بیٹیوں کے گھروں کے اندر نیب کی اور رینجرز کی لوگوں کو حملے کروائے. مریم نواز شریف صاحبہ PM ہاؤس کے اندر بیٹھ کر وہ شخص جس کا نام شہزاد اکبر ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے اس شخص کا نام لیتے ہوئے بھی, میں اپنی بےزتی محسوس کرتی ہوں اس شخص کا نام لیتے ہوئے. وہاں بیٹھ کر ویڈیوز کے اوپر دیکھتا تھا کہ مریم نواز شریف کے کمرے کے اندر کیمرے لگا کر, رات کے وقت ان کے کمرے کے اندر پولیس کو بھیج کر, رینجرز کو بھیج کر, نیب کے جب وہ اندر انویسٹیگیشن تھی, لوگوں کے گھروں کے اندر حملے کراتا تھا, لوگوں کی بیٹیوں کے. اور اس کے باوجود کہ یہ اخلاقی طور پر فیصلے اسی وقت ختم ہو گئے تھے جب کبھی سرینا سے لفافہ آتا تھا, جب کبھی جج کے کمرے سے منہ چھپاتے ہوئے لوگ نکلتے اور آپ رپورٹرز پوچھتے تھے کہ کیا ہے تو منہ چھپا کر سامنے وہ نہیں کرتے تھے آج کے دن کے لیے. اور میں اب آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہتی ہوں جو آپ سب کو دیکھنا چاہیے. لگا دیں ذرا, کلپ لگا دیں, کلپ لگا دیں. اس کے بعد ابھی جو آپ کلپ دیکھیں گے, جس شخص کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھ کر پنجاب کی اور پاکستان کے عوام کی خدمت کی ہے, ڈیولپمنٹ کی ہے, ہسپتال اور سکول دیے,
لوگوں کی نوجوانوں کو روزگار دیا ہے اور صرف اپنی زندگی یہ آپ دیکھ لیں، ایک میں لگا دیں. جس شخص نے کو پتہ ہوتا ہے نا کہ چوری نہیں کی، جب اس سے حساب مانگا جاتا ہے، جب اس سے جواب مانگا جاتا ہے، تو یہ پارلیمنٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نام ہوتے ہیں چھت کے اوپر. اس کو گواہ بنا کر اس وقت بھی شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ایک دھیلے کی کرپشن اگر میرے خلاف ثابت ہو جائے، جو میں نے منصوبے 10 سال سے زیادہ پنجاب کے لوگوں کی خدمت کی ہے، اربوں اور کھربوں کے پروجیکٹس لگائے ہیں، ان میں سیونگ کی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن، اور ایک دفعہ نہیں کہا، ہر دفعہ یہ کہا، تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. ادھر سوال کا جواب پوچھو تو کبھی عدالتوں پہ چڑھائی، کبھی جج پر چڑھائی. او زیبا جج، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. 9 مئی کرا دو، عدالت بلائے تو بلوے کرا دو، شہداء کے جو یادگاریں ہیں ان کو جلا دو، ایمبولنس جلا دو، رینجرز کی گاڑیاں جلا دو، تاکہ اتنا فساد برپا ہو جائے کہ مجھے میری چوری کا جواب نہ دینا پڑے. ہم پہ جب الزام لگے تھے، کوئی 9 مئی جیسا واقعہ اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ہم کبھی سوچ بھی سکیں کہ ہمارے کارکن جو ہیں وہ شہداء کی یادگاروں کو توڑیں، ان کو ٹھڈے ماریں اور بلوے کرائیں، نقصان پہنچائیں، ملک کو نقصان پہنچائیں. ہم نے جواب دیے، سزائے موت کی چکیاں کاٹیں. یہ لاڈلا پن ہوتا ہے؟ کال کوٹریاں کاٹیں جھوٹے مقدمات پہ. آج صرف جو اخلاقیات اور اخلاقی طور پر مقدمے ختم ہو چکے تھے جب یہ بن رہے تھے اور چلائے جا رہے تھے، آج اس پہ قانونی مہریں لگائی جا رہی ہیں. آج عدالتیں اب جو ہیں وہ اس پہ قانونی مہر لگا کے اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں کہ کسی قسم کی نہ کوئی کرپشن ہوئی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب اقتدار کی ہوس، سیاسی انتقام اور اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے خلاف دشمنی میں کہوں گی وہ پوری نہ ہوئی، تو آپ کو یاد ہے نا کہ ڈیلی میل کے ڈیوڈ روز کو بلایا گیا تھا، اور وہ ڈیفٹ کے پروجیکٹس جس میں اسکول بنتے تھے، ہسپتال بنتے تھے، غریبوں کو ریلیف ملتا تھا، پاکستان کے اندر ڈیفٹ کا پیسہ آتا تھا، جس کو شہباز شریف صاحب نے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے امپلیمنٹ کیا تھا، وہ ڈیوڈ روز کو بلا کر ڈیلی میل کے اندر اس کو نیب کے ادھر لے گئے، ان کو کاغذات جھوٹے دکھائے اور ان کو کہا کرپشن ہو گئی. وزیر اعظم ہاؤس پہ بیٹھ کے وزیر اعظم کے دفتر کے اندر وہ سٹوریز پلانٹ کرائی گئی. آپ کو یاد ہے میں نے پریس ٹاکس بھی کی تھی. اس کے بعد کیا ہوا؟ شہباز شریف نے ڈیفیمیشن، اس کی عدالت نے کہا کہ یہ صرف ڈیفیمیشن ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی ایویڈنس ہے، نہ کسی قسم کا آئیوٹا آف ایویڈنس ہے کہ یہ کرپشن ہوئی، اور ان جھوٹی سٹوری لگائی گئی. پوسٹر بوائے کہہ کر اس وقت کہا گیا، لگایا گیا. یہ نہیں پتہ چلا کہ اس سے ملک کے اندر آنے والا جو پیسہ ہے جو یو کے گورنمنٹ کے تھرو آتا ہے وہ اس کو نقصان پہنچے گا. اور مجھے یاد ہے کہ یو کے ہائی کمیشن ڈیفڈ نے اگلے ہی دن سنڈے کے روز اس بات کی تردید کی تھی اور کہا تھا کہ ہمارا پورا پروسیس ٹرانسپیرنٹ ہے اور پنجاب کے اندر جتنے پروجیکٹس لگے ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لگے. ان کو شرم نہیں آتی؟ آج منہ چھپائے ہوئے، آج لوگوں کو سامنا نہیں لوگوں کا کر سکتے، کسی قسم کا کسی بات کا سامنا نہیں کر سکتے، اور کہتے ہیں کہ ہم پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. ہماری بیٹیاں جیلوں میں گئیں، ہماری بیٹیاں کوٹوں میں گئیں، گھسیٹا گیا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب شہباز شریف صاحب کی بیٹی کو کوٹ میں لایا گیا تو ان کو رینجرز نے جو مرد اہلکار تھے وہ پکڑ پکڑ کے ان کو لے کر آ رہے تھے ایک تضحیک آمیز رویے کے ساتھ. ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے جواب دیے. کیونکہ جس طرح یہ بھی شہباز شریف صاحب کے آپ نے کلپس دیکھیں، کرپشن اگر کی ہوتی ہے نا تو بندہ یہ نہیں کرتا
کہ میرا حساب لو. اگر کرپشن کی ہوتی ہے تو پھر 9 مئی کے واقعات ہوتے ہیں, پھر ملک کو نقصان پہنچتا ہے. اور ہم نے تو آج جب میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں, جس وقت یہ 2018 میں معاملات شروع ہو رہے تھے, اس وقت ملک 6 کے اوپر ترقی کر رہا تھا. اس ریجن کا فاسٹسٹ گروئنگ کنٹری تھا. جو مہنگائی تھی وہ کھانے پینے کی اشیاء کی 2% کے اوپر تھی, اور ویسے 3.8% تھی. IMF کو خیر بات کہہ کے نواز شریف نے ملک کی معیشت کو استحکام دیا تھا. تو ہم تو آج وہیں بیٹھے ہیں, سرخ روح ہو کر بیٹھے ہیں, لیکن کتنا نقصان پاکستان کی عوام کو ہو گیا جس کو روزگار مل رہا تھا, جس کا ملک ترقی کر رہا تھا. مہنگائی ملک کی تاریخ کی کم ترین سطح کے اوپر تھی. ملک کے اندر معاشی استحکام تھا, دہشت گردی ختم ہو چکی تھی, لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی, صنعت کام کر رہی تھی, روزگار مل رہا تھا. کس کا نقصان ہوا؟ ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ذاتی نقصان ہوا وہ اللہ پہ چھوڑ دیا. جو مکافات عمل ہے اس کے آج لوگ شکار ہوئے ہیں, لیکن جو ملک کا نقصان ہوا, جیسے نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جو ملک کے اندر نوجوان کا, ملک کی ترقی کا کس سے پوچھا جائے. یہ جھوٹے مقدمات بنا کر ہم نے تو اس کا سامنا کیا, لیکن آج کس سے پوچھا جائے, کس کا گلا پکڑا جائے کہ کیوں آج ملک کے اندر یہ مہنگائی ہے جو 4 سال 2018 سے لے کر 2022 کی نالائکی, نااہلی, چوری, کرپشن, ملک کا ستیہ ناس, ملک کی معیشت تباہ, نوجوان روٹی جو تھی 2 روپے سے 20 روپے, کس کی وجہ سے ہوئی؟ آپ نے تو پولیٹیکل انجینئرنگ کر لی, پروجیکٹ امپلیمنٹ ہو گیا عمران خان کا, وہ نالائق مسلط ہو گیا. یہ جوابات کس سے لیے جائیں؟ اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ بات, احد چیمہ صاحب کی میں بات ضرور کرنا چاہتی ہوں. جس بہادری کے ساتھ, جس خندہ پیشانی کے ساتھ ان کے گھر والوں نے, یہ سرکاری افسران کو میسج تھا کہ اگر تم ڈیلیور کرو گے, عوام کا فائدہ کرو گے, ملک کا فائدہ کرو گے, تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا, اور تمہیں پیغام دیا جائے گا باقی سرکاری افسران کو کہ تم کرو کام. اس کے بعد افسران نے اپنے فائل کے اوپر پین چلانا چھوڑ دیا. میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں, پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کرتی ہوں, پاکستان کی عوام کی طرف سے کرتی ہوں. 1.5 سال کا بچہ تھا, 1.5 سال کا بچہ تھا. جب جیل ان کو ملنے آتا تھا تو احد چیمہ صاحب پریٹینڈ کرتے تھے اس کرسی پر بیٹھ کے جیلر کی کہ یہ ان کا دفتر ہے, کہ ان کے بچے کو یہ پتہ نہ چلے کہ کسی قسم کا اس کو ٹراما نہ ہو, ان کی فیملی اس سے گزری. میں ان کی بیگم کو آج خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ کس طرح انہوں نے بہادری کے ساتھ اپنے خاوند کے ساتھ اس جھوٹے مقدمے کا سامنا کیا. لیکن آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھی سرخرو ہوئے ہیں. جو فیملیز جس ٹراما سے گزرتی ہیں, ملک جس ٹراما سے گزرتا ہے, عوام کا جو نقصان ہوا, اور اس کے بعد اپنی طرف 190 ملین کھا جاؤ, توشہ کھانا کھا جاؤ, خانہ کعبہ کی گھڑی بیچ ڈالو, جواب نہیں دینا. اپنی فائلوں میں اگر پہیے لگا دو کہ جلدی جلدی یہ فائلز اپروو ہوں. القادر ٹرسٹ کی فائل ہے, 3 کیرٹ کا ہیرا نہیں چاہیے, پورا 5 کیرٹ کا ہیرا چاہیے, تو اس کے بعد یہ کام ہوگا آپ کا. اسلامک ٹچ کے ساتھ جوڑ. کیا یہ ملک کتنے ٹراما سے گزرا ہے, کس قسم کے لوگ اس ملک کے اوپر مسلط ہوئے ہیں, جادو ٹونا, لوگوں پہ تضحیک, اسلام ریلیجن. یہ آج کل کے نوجوان کو سمجھنی پڑے گی بات. یہ بات ہم سب کو بحیثیت قوم سمجھنی پڑے گی. آج میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کے سامنے دہشت گرد ملزم بیٹھی ہوں بقول ان کے. میرا کیس چل رہا ہے ٹیررسٹ کورٹ کے اندر, پیشیاں بھگت رہی ہوں. آج بھی اپنے مقدمات کی ہم پیشیاں بھگت رہے ہیں. میں نے تو نہیں دیکھا کہ میں نے کوئی کال دی ہو یا کسی نے کوئی کال دی ہو, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جھوٹے مقدمات ہیں, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے مقدمات ہیں, اور ایک لمبی فہرست ہے. آج مسلم لیگ نون کیوں سارے لوگ نظر نہیں آ رہے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ الزامات لگاتے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر, ماسٹر مائنڈ اس پورے کام کا جو تھا؟ ہمارا تو کوئی بندہ, رانا ثناء اللہ آج بھی پنجاب کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے, سعد رفیق آج بھی لاہور کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے, حمزہ شہباز آج بھی یہی ہیں.
آپ لوگوں کے سامنے ہیں. احسن اقبال, شاہد خقان, مفتاح اسماعیل, سب آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں. وہ کدھر ہیں جو لوگ جو یہ سارا پروجیکٹ امپلیمنٹ کر رہے تھے ان کے ساتھ, جو IMF کے حوالے ملک کو کر رہے تھے, جس کی وجہ سے مہنگائی ہو گئی. لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ یہ مقدمات کا تو ہم نے جواب دے دیا. ان مقدمات کا ہم نے جواب بھی دے دیا, عدالتوں کے فیصلے آ رہے ہیں. اور ایک جو اتنے نیچ لوگ کہ بیٹیوں کو نہیں چھوڑا, بیٹیوں کے گھروں کو نہیں چھوڑا. شہباز شریف صاحب کی والدہ کی وفات ہو گئی, وہ فوت ہو گئی. اسی کیس میں عدالت میں جا کے اپلیکیشن دی کہ ہمیں 1 دن کی استثناء دی جائے, ان کی والدہ فوت ہو گئی ہیں. جج صاحب نے کہا یہ استثناء نہیں ملے گی, یہ کیس چلے گا, ان کو پیش کریں یہاں. اور اس وقت جب حمزہ شہباز صاحب کی بیل ہوئی, اسی وقت تو کون سی لوہار کورٹ کے ٹرینڈز چلائے گئے. آج بھی ملک کے خلاف ٹرینڈنگ ہو رہی ہے, آج بھی بین الاقوامی باٹس بٹھا کر, ٹویٹر کے ہینڈلرز بٹھا کر. یہ 9 مئی والے جو ہیں نا, یہ ملک کے دشمن ہیں. کوئی شخص محب الوطن اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنے ملک کے ساتھ دشمنی نہیں کر سکتا دشمنی, جو مرضی ہو جائے. 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم اپنے منصب سے ہٹایا گیا تھا نا, کیا کہا تھا کہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. یہ کہا تھا کہ ملک پہ حملہ کر دو, اورنج ٹرین پہ حملہ کر دو, میٹروز توڑ دو, ہسپتال توڑ دو, اسکول توڑ دو. کیسے کہتا؟ کیونکہ یہ ہسپتال, یہ اسکول, یہ میٹروز, یہ ڈیولپمنٹ, یہ سڑکیں اس شخص کی اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہیں. کیسے اس کی تباہی کی بات کرتا؟ لیکن وہ فورن ایجنٹس, منی لانڈررز جو باہر سے آتے ہیں, ملک کی سازش کے ذریعے جو ہیں وہ امپلانٹ ہوتے ہیں, وہ ملک کو تباہ کرنے اور ملک کے اوپر حملہ کرنے اور ملک کے ساتھ دشمنی کرنا ہی جانتے ہیں. اور پھر اس لیے آج یہ عوام جان چکی ہے کہ شہباز شریف صاحب جتنے مقدمات بنائے گئے, جتنے الزامات لگائے گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا. نواز شریف صاحب جتنے الزامات لگائے گئے, مریم نواز شریف صاحبہ کا ہائی کورٹ کا فیصلہ سنا نا آپ نے. لاہور ہائی کورٹ نے جب شہباز شریف کو آشیانہ میں بیل دی تھی, اسی وقت کہہ دیا تھا, بیل کے فیصلے پہ, میرٹ کے بیل کے فیصلے پہ کہہ دیا تھا کوئی کرپشن نہیں ہوئی, کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی, کوئی کک بیک نہیں ہے, صرف بھائی کے ساتھ وفا کا خمیازہ ہے. لیکن نواز شریف, شہباز شریف, مسلم لیگ نون کے ساتھ بدلہ لیتے 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 ان کو نقصان پہنچاتے پاکستان کی عوام کو وہ ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا. لیکن کوئی فکر کی بات نہیں ہے. آج بھی پاکستان مسلم لیگ نون اللہ تعالیٰ کے فضل سے, احتساب کے اس عمل سے گزر کر, سرخرو ہو کر پاکستان کے عوام کی ریلیف کی بات کر رہی ہے. آج بھی نواز شریف کے کس طرح واپس اس ملک کو دوبارہ سے 6 سے زیادہ کی ترقی پر لے کے جانا ہے. روز بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں, روز بیٹھ کر یہ بات کہتے ہیں کہ بجلی کا بل کیسے ختم کرنا ہے, کیسے کم کرنا ہے, کیسے غریب کو ریلیف دینا ہے, کیسے بجلی سستی کرنی ہے, کیسے روٹی سستی کرنی ہے, کیسے گیس سستی کرنی ہے, کیسے دہشت گردی جو سر اٹھا رہی ہے اس کو دوبارہ ختم کرنا ہے, کیسے لوڈ شیڈنگ ختم کرنی ہے. آج بھی وہی بات کر رہے ہیں. اپنی ذاتی جو بات ہے, اپنا جو ذاتی نقصان ہے اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. جو عوام کا نقصان ہے اس کو کیسے ریلیف میں بدلنا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. اور مسلم لیگ نون الیکشن میں بھی اسی ایجنڈے کے ساتھ جائے گی, اسی ایجنڈے کے ساتھ جائے گی کہ کیسے اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے, کیسے عوام کو ریلیف دینا ہے, کیسے نوجوان کو دوبارہ سے روزگار اور امید دینی ہے. اور وہ نفرت, وہ انتشار, وہ بدتمیزی, وہ بد اخلاقی جو اپنی ثقافت, اپنے جو ہماری اقدار ہیں, ہماری جو روایات ہیں, ان کو واپس کیسے معاشرے کے اندر لے کر آنا ہے. جو ایک گروہ نے, ایک غنڈہ گردی مائنڈ سیٹ کے گروہ نے تباہ کیا ہے کہ آپ کی بہنیں بین الاقوامی سڑکوں پہ اور ان کو خلاف نعرے لگائے جائیں. آپ کے 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم باہر ہوں تو ان پہ کیا نقصان ہو گیا؟ ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہوا. ہم تو آج بھی وہیں بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عوام کے ساتھ بیٹھے ہیں, الیکشن کیمپین کر رہے ہیں اور عوام کے ریلیف کا پلان بنا رہے ہیں. اور اسی طرح کرتے رہیں گے کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے. اس ملک کی خدمت کی ہے نواز شریف, شہباز شریف اور مسلم لیگ نون نے, اور اسی طرح دوبارہ سے لڑ کر, ہر مشکل سے لڑ کر دوبارہ سے عوام کو ریلیف دیں گے. جی
میڈم یہ سیاسی محاذ پر کافی جو ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک 16 ماہ میں حکومت چلی، بڑا ایک زبردست انداز میں گورننس کو آگے بڑھایا گیا اور تمام تر جو شرائط بھی آتی تھی وہ مان دی جاتی تھی، خاص طور پر فلڈس کے حوالے سے جو شاہزاد صاحب کی پارٹی کی ڈیمانڈ بھی پوری کی کہ اتنے پیسے رکھنے ہیں، لیکن اس کے بعد سے اب خاصا گرم ہوا ہے ماحول اور مسلسل گولہ باری جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی جانب سے کی جا رہی ہے، بلکہ یہاں تک بلاول صاحب نے کہہ دیا ہے کہ کسی کو چوتھی بار اور کسی کو دوسری بار بنانے کے بجائے ہمیں ایک بار بناؤ، تو اس پر میم کیا کمنٹ کرتی ہیں آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں ایک دفعہ پھر میں آپ کا جواب دینے سے پہلے کہ میرا خیال ہے آپ لوگوں نے وہ بات رجسٹر نہیں کی ہوگی کہ اخلاقی طور پر جو فیصلے ختم ہو چکے تھے جب یہ چلائے جا رہے تھے اور بنائے جا رہے تھے، آج اس پر جو کیسز تھے، جھوٹے مقدمات تھے، آج اس کے اوپر قانونی مہر لگی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ دوسری بات آپ نے کی پیپلز پارٹی کی، دیکھیں ہر جماعت جو ہے وہ جب الیکشن میں جاتی ہے تو وہ اپنا الیکشن مینیفیسٹو لے کر جاتی ہے، اور ملک جو ہے اس وقت تانے کی سیاست کا جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا۔ چھوٹی سیاست، ذاتیات کی سیاست اور تانے کی سیاست کا جو بھی کرے متحمل نہیں ہو سکتا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان تمام باتوں کے باوجود مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ بہت ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور 16 ماہ کی جو بھی فیصلے تھے، 16 ماہ کے جو بھی کارکردگی تھی، وہ شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم، پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی، کولیشن گورنمنٹ تھی، اس کی مشاورت سے کرتے تھے، وہ سب لوگ کابینہ کا حصہ تھے، اور پی ایم جو ہے وہ کیبنٹ ہوتا ہے، وزیر اعظم کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کابینہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور لیکن میں پھر کہوں گی کہ ہمیں اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر پاکستان کی عوام جس کو ووٹ دے گی وہ وزیر اعظم کی کرسی پر آئے گا اور عوام کو ریلیف دے گا، اور جو بظاہر ہمارے سیاسی مخالفین کی بھی میں اگر بات کروں، اپوننٹس کی بھی اگر بات کروں، تو جو ان کے بھی تاثرات ہیں ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اگلا وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نون سے محمد نواز شریف صاحب ہوں گے۔ اور ایک اور بات بھی، آج زرداری صاحب کا بیان بہت اہم ہے، بہت ہی اہم بیان ہے جو انہوں نے دیا ہے، میں اس کو ری ایٹریٹ کرنا چاہوں گی، اور یہی اظہار ہونا چاہیے، اسی قسم کا انٹینشن ہونی چاہیے کہ ملک کے اندر، انہوں نے کہا، میں زرداری صاحب کی بات کر رہی ہوں، انہوں نے کہا کہ وہ ایک شفاف الیکشن ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ان کو اعتماد ہے الیکشن کمیشن کے اوپر کہ وہ ایک صاف اور شفاف الیکشن کرانے میں کامیاب ہوگا، اور 8 فیبروری کو انشاءاللہ ایک شفاف الیکشن ہوگا۔ یہی انٹینشن ہونی چاہیے، کیونکہ 2018 میں آر ٹی ایس کو بٹھا کر جو الیکشن ہوا تھا اس کا جو خمیازہ ہے وہ پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے، اس لیے میرے خیال میں یہی انٹینشن ہونی چاہیے، ہم سب کا یہی موقف ہونا چاہیے، اور صاف اور شفاف الیکشن ہی ملک کے تمام مسائل کا حل ہے۔ دیکھیں الفت بھائی، یہ جو گرین کارڈ، یہ جو لاڈلا، آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ پروگرامز کے اوپر بھی ایک موقف لاڈلے کا لیا جا رہا ہے، تو لاڈلا وہ جس کو 23 سال میں صرف ایک الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی ہو، لاڈلا وہ کہ جس نے اس ملک کی خدمت کی ہو اور 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو اس کی کرسی سے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ ہٹا دیا ہو۔ 98 کے بعد میاں صاحب نے تو کوئی الیکشن 13 کے علاوہ نہیں لڑا، وہ لاڈلا، اس کو سزائے موت کی چکی میں رکھ دو، ملک بدر کر دو، کال کوٹریوں میں رکھ دو، ان کی بیٹیوں کو گرفتار کر لو، ان کی بیٹیوں کے اوپر باپ کے سامنے گرفتار کر لو، بیٹیوں کے گھروں پر حملے کر دو، جھوٹے مقدمات بناؤ، سزائے موت کی چکیوں میں رکھو، کبھی ایفیڈرین کا کیس بناؤ جو حنیف عباسی صاحب پہ، کبھی وہ جو رانا ثناء اللہ صاحب پہ ہیروئن کا کیس بنا دو، سزائے موت اور عمر قید سزائیں دے دو۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان فیصلوں سے گھروں کے اوپر اور لوگوں کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ یہ لاڈلا پن ہے۔ اور آج اگر پاکستان کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ ان کے مسائل کا حل صرف اور صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہے، کیونکہ ماضی گواہ ہے، کیونکہ ہم نے جب بھی اقتدار میں آئے، چاہے وہ 92 ہو، 99 ہو، 13 ہو، جو 13 سے 18 ہو، صرف ملک کے عوام کو ریلیف دیا ہے، ترقی دی ہے، نوجوان کو سی پیک، ملک مطلب کوئی ایسا منصوبہ
میری نظر سے نہیں گزرا جس پہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی مور نہ ہو. تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہو گئے سارے ٹیسٹ کیسز, تمام وہ ایکسپیریمنٹس ہو گئے, سب کچھ ہو گیا ہے, اب ہمیں ووٹ کے ذریعے پاکستان مسلم لیگ نون کو اقتدار میں لا کر اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے. یہ عوام کی آواز ہے. میں ایک لے لوں پھر آپ کو لیتی ہوں. جی, پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اگر ماضی کے بھی انتخابات میں کیمپین میں دیکھا جائے, الیکشن کے 2 روز جب نزدیک آتے ہیں تو پارٹیاں ایک دوسرے پر الزام اور الزامات جو ہے وہ لگاتی ہیں. اس دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو پالیسی ہے نہایت ہی پولائٹ ہے, ضرورت سے زیادہ, اور کسی سیاسی جماعت کے جو بیانات ہیں ان کا بڑا آرام سے جواب دیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ رانا صاحب نے یہ بھی بولا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی پنجاب میں کئی جگہ پہ ہم کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ آپ نے کہا پولائٹ نہیں ہے, یہ ذمہ دارانہ ہے, یہ رسپانسبل بیہیویئر ہے اور ایٹیٹیوڈ ہے جو ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہونا چاہیے جب اس پولیٹیکل پارٹی کو یہ پتہ ہو کہ ملک اور عوام مشکل میں ہے. یہ تانے دینے سے ایک دوسرے کو کیا ہو جائے گا؟ عوام کو روٹی مل جائے گی 2 روپے کی, سستی بجلی اور گیس مل جائے گی. یہ تانا ہم ایک دوسرے کو دیں گے؟ آپ الیکشن کیمپین کریں, آپ اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ الیکشن لڑیں, پاکستان کی عوام کو بتائیں کہ آپ پاکستان کی عوام کو کیا دے سکتے ہیں, ان کے اعتماد کو لیں, اپنے جو آپ کے پرائیورٹیز ہیں اور الیکشن مینیفیسٹوز ہیں اور عوام کے مسائل کا حل جو آپ کے پاس ہے وہ لیں. تو یہ پولائٹنس نہیں ہے, یہ رسپانسبل ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر ہے, کیونکہ یہی پاکستان کی عوام چاہتی ہے کہ ان کے مسائل کی بات ہو, ان کی مشکلات کی بات ہو, ان کے مشکلات کے حل کی بات ہو, بلکہ اس کے برعکس وہ مسترد کریں گے یہ جو تانا اور چھوٹی اور ذاتی سیاست ہے. ملک اس چیز کا اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا, اس لیے سب کو اکٹھا چلنا ہے, سب کو اکٹھا چل کے پاکستان کی عوام اور پاکستان کو ان مشکلات سے نکالنا ہے. دیکھیں اس ملک کے اندر, اچھا میں سمجھے آپ پریس ٹاک کریں, میں نے جواب دینا. پہلی بات تو میں اس کو کمپلیٹلی ہمبلی آپ کی اس بات سے اختلاف کروں گی, بہت ہی مودبانہ طریقے سے. ہم جب 2022 میں ڈیفالٹڈ پاکستان میں ہم نے حکومت سنبھالی, ہمیں پتہ تھا کہ IMF کے پروگرامز کا کیا اثرات ملک کے اندر ہوتے ہیں جو یہ لوگ ڈیفالٹ کر کے وائلیٹ کر کے ملک کو ڈیفالٹ کے دانے پر چھوڑ کے گئے تھے. ہم نے کبھی زبانی بات نہیں کی, اور اسی ڈیفالٹ کو بچانے کے لیے جو ہم نے حکومت بھی چلائی اور جو ہم نے امینڈمنٹس بھی کی, نہ اس بات کا کوئی بھی مقصد تھا کہ کسی قسم سے کسی بھی, یہ ملک کو فائدہ پہنچانے کے لیے ساری قانون سازی بھی کی گئی, معیشت کے اندر جو انٹرونشنز کی گئی وہ بھی کی گئی. آج شہباز شریف صاحب, میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی عوام کو, اور وہ دیتی ہے عوام, خراج تحسین دینا چاہیے. آج خدا نہ خواستہ اگر یہ ہم حکومت میں نہ آتے اور ان نالائقوں, نااہلوں, چوروں کے جو ٹبر تھا اس سے ملک کو چھٹکارا نہ دلاتے تو ملک آج ڈیفالٹ ہو چکا ہوتا, خدا نہ خواستہ. لیکن جس طرح اس شخص نے IMF کے ساتھ معاہدے کے اندر, وہ معاہدہ جو 2015 میں نواز شریف صاحب ختم کر کے گئے تھے ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ, اس کو دوبارہ وائلیٹڈ معاہدے کو ٹھیک کر کے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. اس لیے ہم نے جو کام 16 ماہ میں کیا ہے, یہاں بیٹھ کر میں ڈیفینڈ بھی کر سکتی ہوں, یہاں بیٹھ کر میں اس کی تفصیلات بھی بتا سکتی ہوں. ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہر کام, ہر معاملہ کیا. نہ 190 ملین کا انشاءاللہ کیس ملے گا, نہ 3 سے 5 کیرٹ کا کوئی کیس ملے گا, نہ توشہ خانہ. جو تحفہ آج تک شہباز شریف کو بطور CM, بطور PM ملا ہے, وہ CM ہاؤس میں اور PM ہاؤس کے اندر شو کیسز کے اندر سامنے جو وزٹر آتا ہے اس کے سامنے بھی پڑا ہے. نہ کابینہ سے بند لفافوں میں کوئی سگنیچر آپ کو مقدمہ ملے گا, نہ کسی قسم کا کوئی ایسا کیس ملے گا. ایک دستخط ایک فائل کے اوپر جو ہوا ہے وہ پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے, اور اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی دیتے رہیں گے. اس طرف سے لے رہے ہیں, پھر آپ کے پاس آئیں. لیکن اگر ناقدین اور دوسرے آپ کے لاڈلا کا الزام لگاتے ہیں, آپ اور آصف اقبال
लाडली के लफ्ज़ से क्यों कॉन्शियस? कोई, मैं तो कॉन्शियस, मैं तो जवाब नहीं देना चाहती इस बात का। मैंने तो आपको ये बोला है कि ये लोग, वो लोग डिबेट स्टार्ट करना चाहते हैं जिनको ये मालूम है कि हम लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ, मुझे बताएं आप एक बात बता दें, 76 साल तारीख़ में किसी वज़ीर आज़म, किसी पाकिस्तान के शहरी बता दें, छोड़ दें वज़ीर आज़म, किसी पाकिस्तान के शहरी की रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर नैब में पेशियाँ हुई हों बेटी के साथ? बता, आप मुझे कोई केस इन पॉइंट बता दें। हमने दी 150 से ज़ायद पेशी लाहौर से इस्लामाबाद जाकर भुगती। हम किसी वर्ड से, किसी ताने से वेवर होने, अनवेवरिंग हमारी कन्विक्शन है, हमारी पूरी ये बात है कि हम लोग पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। ये छोटे अल्फाज, ये ताना ज़नी, हमें किसी किस्म का कोई चीज़ जो है वो अपने मकसद से हटा नहीं सकती। हमने आवाम को रिलीफ देना है जैसे दिया था, हमने आवाम मुल्क को तरक्की देनी है जैसे दी थी, हमने बिजली सस्ती करनी है, हमने गैस सस्ती करनी है, रोटी सस्ती करनी है, हमने पाकिस्तान की आवाम के लिए जो मर्ज़ी जो कुछ कहता रहे, हमें कोई किसी किस्म का अल्लाह ताला के बाद फ़र्क नहीं पड़ता। क्या आए थे ट्रंक में, रेफरेंसेस कितने आए थे? देखिए इब्राहिम भाई, मैंने पहले कहा कि ये अदालतों की तस्दीक आ गई है, कानून की मोहर लग गई है उन फैसलों पे कि ये झूठे थे, ये सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होने थे, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के मुकदमे थे। मैंने आपको जैसे पहले कहा, हमारे साथ जो हो गया, लेकिन जो अवाम का नुकसान हुआ है उसको ठीक करने का अब हमारा मकसद है, और हम अदालती निज़ाम को भी ठीक करेंगे, हम ये जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है इसको भी ठीक करेंगे। आज लोग मर जाते हैं, इंसाफ नहीं मिलता, उसके बाद उसका फ़ैसला आता है फौतगी के बाद। इस पूरे निज़ाम को, तेज़ इंसाफ को, सस्ते इंसाफ को पाकिस्तान की आवाम तक कैसे पहुंचाना है कि अदालतें जो हैं वो टूल्स ना बने, ये सारी चीज़ें हमने, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, हमारा मकसद पाकिस्तान की तरक्की और आवाम का रिलीफ है। मैं आती हूँ आपके बाद। पहले कर मैडम 2017 से 20 तक वोट को इज्जतों का नारा तुमने घूम का था, अब वो नारा जो है वो जरदारी साहब और बिलावल साहब बताते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने की।